السلام علیکم دوستو، اس کہانی کی 9 ایک ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ آج قسط نمبر 10 ملاحظہ فرمائیں۔ کہانی کی ہر قسط سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کی علامت کو دبا دیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط آئے آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہم تینوں کھیتوں میں ایک پگڈنڈی پر چل پڑے۔ مقبول آگے تھا، میں بیچ میں اور حسن پیچھے۔ ان دونوں کی ڈیلے چوکوں کے نیچے بھی آٹومیٹک رائفلیں چھپی ہوئی تھی۔ بارہمولہ سے گلمرگ کا فاصلہ 20-22 میل کے لگ بھگ تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ فاصلہ ہمیں پیدل ہی طے کرنا ہوگا، لیکن تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کر کے ہم رک گئے۔ سامنے ایک جگہ لالٹین کی مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت بڑا چھپر تھا جس کے نیچے بھیڑوں اور بکریوں کا ایک بہت بڑا باڑا تھا اور ایک طرف چند خچر بھی بندھے ہوئے تھے۔ لالٹین زمین میں گڑی ہوئی ایک لکڑی کی کھونٹی پر ٹنگی ہوئی تھی۔ ہم جیسے ہی وہاں پہنچے، ایک آدمی تاریکی سے نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے شروع میں غفور کے ساتھ دیکھا تھا۔ ہماری آوازیں سن کر بھیڑیں اور بکریاں بھی ممیانے لگی اور پھر ایک خچر بھی ہنہنا اٹھا۔ اس نے شاید بھیڑوں اور بکریوں کو اس طرح شور مچانے پر سرزنش کی تھی اور حیرت انگیز طور پر بھیڑیں اور بکریاں خاموش ہو گئیں۔ خچر تیار ہیں، تم لوگ روانہ ہو جاؤ، اس شخص نے مقبول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں کئی خچر تھے۔ اس شخص نے 3 خچروں کی رسیاں کھول کر ہمارے حوالے کر دیں۔ یہی رسیاں لگام کا بھی کام دے رہی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ خچروں پر پوری زینیں کسی ہوئی ہوں گی، مگر ہر خچر کی پیٹھ پر نمدے یا پرانے کمبل کا ایک ٹکڑا پڑا تھا اور دونوں طرف رکابیں لٹکی ہوئی تھی۔ مجھے تو خچر کی ننگی پیٹھ پر بھی سفر کرنے کا تجربہ تھا۔ میں اچھل کر اپنے خچر پر سوار ہو گیا اور لگام تھام لی۔ ہماری فارمیشن وہی تھی، یعنی آگے مقبول، اس کے پیچھے میں اور آخر میں حسن۔ خچر خاصے صحت مند تھے۔ شروع میں تو رفتار کچھ کم رہی، پھر مقبول نے خچر دوڑانا شروع کر دیا۔ ان علاقوں میں جہاں دن کے وقت قدم قدم پر بھارتی فوجیوں کی کسی نہ کسی گشتی پارٹی سے آمنا سامنا ہو جاتا تھا، مجاہدین کے لیے رات کے وقت سفر کرنا زیادہ محفوظ تھا۔ بھارتی فوجی رات کے وقت اپنی چھاؤنیوں اور کیمپوں سے باہر نکلنے کی حماقت نہیں کرتے تھے، جبکہ مجاہدین بلا خوف و خطر اپنی نقل و حرکت جاری رکھتے تھے۔ بھارتی فوجی کیمپوں پر ان کی چھاپا مار کارروائیاں بھی رات ہی کو ہوتی تھیں۔ وہ بھارتی فوجیوں پر موت برسا کر رات کی تاریکی میں پہاڑوں میں روپوش ہو جاتے تھے۔ بعض مقامات ایسے تھے جہاں بھارتی فوجیوں نے چوکیاں قائم کر رکھی تھیں، لیکن یہ چوکیاں آبادیوں کے قریب عام گزرگاہوں پر تھیں، جبکہ ہم پہاڑیوں میں ایسے تنگ راستوں پر سفر کر رہے تھے جہاں کسی فوجی پارٹی سے آمنا سامنا ہونے کا اندیشہ نہیں تھا۔ راستہ گرچہ خاصا کٹھن تھا، لیکن ہماری رفتار بھی خاصی تیز تھی۔ اس طرح ہم 11:30 بجے کے قریب بسال پور پہنچ گئے۔ بسال پور گلمرگ سے تقریباً 5 میل دور 30-40 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ پہاڑ کے دوران میں آباد اس بستی کے اطراف میں گھنا جنگل تھا۔ ایک طرف کی زمین کاشت کے قابل تھی جہاں موسم کے مطابق فصلیں اگائی جاتی تھیں۔ مختصر سی کھیتی باڑی کے علاوہ جنگل کی کٹائی کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اصل کمائی تو ان لوگوں کی تھی جو جنگل کی کٹائی کا ٹھیکہ لیتے تھے۔ مقامی لوگ تو بیچارے دن رات محنت کر کے بمشکل 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے۔ بستی کے باہر دور تک کٹے ہوئے درختوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ 2-3 دیو کامت آرا مشینیں تھیں جن پر صبح سے شام تک کام ہوتا تھا، لیکن اس وقت ہر طرف سناٹا تھا۔ بستی میں داخل ہوتے ہوئے بھی مقبول کا خچر آگے تھا اور بالآخر وہ ایک مکان کے دروازے پر رک گیا۔ ہلکی سی دستک کے جواب میں دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جس نے ہاتھ میں لالٹین اٹھا رکھی تھی۔ ہم خچروں سے اتر آئے۔ اس عورت نے لالٹین کی روشنی میں ہمارے چہرے دیکھے۔ مقبول اور حسن کو تو وہ شاید پہچانتی تھی، لیکن میری طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ پریشان نہ ہو ماسی، یہ ہمارا ہی ساتھی ہے، مقبول نے اس کی الجھن کو تاڑتے ہوئے بتایا۔ عورت نے اندر کی طرف دیکھ کر ہلکی آواز میں کسی کو پکارا۔ فوراً ہی ایک آدمی دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ بھی اس کی طرح ادھیڑ عمر تھا، نور محمد۔ عورت اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، حسن اور تینوں خچروں کو احمد بھائی کی طرف لے جاؤ اور تم دونوں اندر آ جاؤ۔ آخری الفاظ اس نے مجھے اور مقبول کو مخاطب کرتے ہوئے کہے تھے۔ نور محمد تینوں خچروں اور حسن کو لے کر گلی میں آگے چلا گیا۔ میں اور مقبول مکان میں داخل ہو گئے۔ اس عورت نے دروازہ بند کر دیا اور ہمیں اشارہ کرتے ہوئے صحن میں ایک طرف چلنے لگی۔ صحن خاصا وسیع و عریض تھا۔ سامنے 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ بائیں طرف تھا۔ ایل شکل کے بنے ہوئے ان کمروں کے سامنے کشادہ برآمدہ بھی تھا۔ ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری نظر اندر کی طرف اٹھ گئی۔ سامنے ہی فرش پر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی بیٹھی مٹی کے تیل کے لیمپ کی روشنی میں کپڑے پر کڑھائی کر رہی تھی۔
میں رکے بغیر دروازے کے سامنے سے گزرتا ہوا ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ادھیڑ عمر عورت بھی ہمارے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے لالٹین کمرے کے ایک کونے میں رکھ دی۔ تم لوگ کھانا کھاؤ گے یا چائے پیو گے؟ اس نے پوچھا۔ نہ کھانا نہ چائے، مقبول نے جواب دیا۔ بہت تھکے ہوئے ہیں ماسی، اس وقت تو سو جانا چاہتے ہیں۔ عورت واپس چلی گئی۔ میں کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فرش کے آدھے حصے پر دری بچھی ہوئی تھی اور آدھے حصے پر چٹائی تھی۔ دری پر ایک بستر بھی بچھا ہوا تھا اور 2 کمبل پڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی میلے سے تکیے بھی رکھے ہوئے تھے۔ دیوار پر لگی ہوئی کھونٹیوں پر چند کپڑے ٹنگے ہوئے تھے جن میں 2 زنانہ جوڑے بھی تھے۔ بستر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اہل خانہ کو ہماری آمد کی اطلاع پہلے سے تھی اور ہمارے لیے سونے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے کندھے پر لٹکی ہوئی SMG دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی، جوتے اتار کر ایک طرف ڈالے اور بستر پر ڈیر ہو گیا۔ خچر پر تقریباً 4 گھنٹوں کے سفر نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا۔ میں لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کھلے ہوئے دروازے کے باہر آنگن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ مقبول کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میری SMG غائب تھی اور مقبول کی رائفل بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر باہر سے مقبول کی آواز سن کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ مقبول اس ادھیڑ عمر عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ عورت نے میری طرف دیکھا اور پھر صحن کے باہر والے دروازے کی طرف چلی گئی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مقبول کے قریب پہنچ گیا۔ مقبول، ہماری رائفلیں غائب ہیں۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر سرگوشی کی۔ پریشان مت ہو، رائفلیں محفوظ ہیں، مقبول نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دن میں بھارتی فوجیوں کی کوئی نہ کوئی پارٹی اس طرف آ جاتی ہے اور وہ لوگ اسلحہ کی تلاش میں گھروں کی تلاشی بھی لیتے ہیں۔ ہماری رائفلیں بھی چھپا دی گئی ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم منہ ہاتھ دھو لو، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ مقبول کمرے میں چلا گیا اور میں صحن میں اس طرف چلا گیا جہاں پانی کا ڈرم رکھا ہوا تھا۔ قریب ہی پانی سے بھری ہوئی ایک بالٹی اور پلاسٹک کا لوٹا بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے نل کی ٹوٹی کھول دی اور منہ ہاتھ دھونے لگا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے قمیض کے دامن ہی سے منہ صاف کیا اور جیسے ہی مڑا میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ سانس کی رفتار تیز ہو گئی اور دل کن پٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ لڑکی ہمارے کمرے سے نکل رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے رات کو میں نے لیمپ کی روشنی میں کڑھائی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ رات کو تو دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس پر صرف ایک نظر ڈالی تھی اور اب وہ تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی۔ لمبا قد، سڈول جسم، گلاب جیسی رنگت، غزال جیسی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں جن میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کالے رنگ کا ٹخنوں تک لمبا کرتا پہن رکھا تھا۔ وی شیپ کے گلے پر سفید اور پیلے داغے کی کڑھائی تھی۔ اس کی عمر 18 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی، لیکن جوانی کا ثمر خاصا نمایاں تھا۔ سینے پر سے کرتا تنا ہوا تھا۔ سیاہ بالوں کی 2 چوٹیاں تھی اور دونوں چوٹیاں سینے پر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے کھانا رکھ دیا ہے، مقبول بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے کانوں میں چاندی کی ننھی سی گھنٹیاں گنگنا اٹھی ہوں۔ میں نے چونک کر ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ انگوری تھی، خادم حسین کی بیٹی جو 3 سال پہلے بڈگام کے قریب بھارتی فوجیوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں شہید ہو گیا تھا۔ انگوری کی ماں عائشہ نے بڑی محنت سے اسے پالا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر کی شہادت کے بعد عائشہ اپنی جوان بیٹی کو لے کر کہیں دبکی رہتی اور خاموشی سے زندگی بتا دیتی، مگر وہ کشمیر کی بیٹی تھی۔ وطن کی آزادی کی لگن نے اسے بھی تڑپا رکھا تھا۔ وہ دشمن کے خلاف رائفل نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر مجاہدین کا ساتھ بھرپور انداز میں دے رہی تھی۔ خادم حسین جب زندہ تھا تو ٹھیکیدار کے پاس کام کیا کرتا تھا۔ وہ شام تک آرا مشین پر کٹے ہوئے درختوں کے تنوں کو کاٹ چھانٹ کر بڑے بڑے شہتیروں میں ڈالتا تھا۔ یہ شہتیر ٹرکوں میں لاد کر سری نگر بھیج دیے جاتے، جہاں سے ہندوستان کے مختلف شہروں کو روانہ کر دیے جاتے۔ خادم حسین کی شہادت کے بعد آمدنی کا یہ ذریعہ ختم ہو گیا۔ عائشہ اور انگوری کشیدہ کاری کا کام کرنے لگی، جس سے ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ وادی کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن سے تو نوازا بھی ہے، یہاں کے باسیوں کو بھی ایسی صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اغیار ان کی صلاحیتوں اور ہنرمندی سے تو بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ خود فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ قالین، دسے اور شالیں اس نفاست سے تیار کی جاتی ہیں کہ دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ قالین، دسے اور شالوں کی تیاری گھریلو صنعت کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کام فیکٹریوں میں نہیں، چھوٹی چھوٹی بستیوں کے گھروں میں ہوتا ہے۔ زخمی بھیڑوں کی اون پشمینہ سے دنیا کی بہترین شالیں تیار ہوتی ہیں جو شاہ توش کہلاتی ہیں۔ یہ شالیں بہت مہنگی ہوتی ہیں اور اس قدر نفاست اور باریک ہوتی ہیں کہ انگوٹھی میں سے گزاری جا سکتی ہیں۔ گھروں میں اون کے نمدے بھی بڑے خوبصورت تیار ہوتے ہیں۔
اور اخروٹ کی لکڑی سے اس قدر خوبصورت اور نازک نقشے فرنیچر تیار ہوتا ہے جس کی دنیا بھر میں مثال نہیں ملتی۔ ہنرمندی میں کشمیری خواتین بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ یہ کام زیادہ تر گھروں میں خواتین نے سنبھال رکھا ہے۔ کپڑوں پر کشمیری کشیدہ کاری کی مانگ تو پوری دنیا میں ہے۔ کاروباری لوگ وادی کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں خواتین سے یہ کام کرواتے ہیں۔ خود تو وہ لاکھوں کماتے ہیں، لیکن کیروسین لیمپ کی مندمل روشنی میں دیدوں کا پانی نچوڑنے والی ہنرمند خواتین کو معاوضہ برائے نام ہی دیا جاتا ہے۔ میں اور مقبول دیر تک کمرے میں لیٹے باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر باہر آ گئے۔ ماسی عائشہ اس وقت باہر سے آئی تھی۔ اس نے بغل میں ایک پوٹلی دبا رکھی تھی۔ کھانا کھا لیا بیٹا؟ اس نے ہمارے قریب آ کر باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ ہاں ماسی، مقبول نے جواب دیا۔ میں ذرا عبدالحق سے ملنے جا رہا ہوں، 1.5-2 گھنٹوں میں واپس آؤں گا۔ وہ آرے پر ہی ہوگا نا؟ ہاں، میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اسے اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، ماسی نے جواب دیا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور بیٹا تم ادھر پچھلی طرف چلے جاؤ، وہاں درخت کا سایہ بھی ہے، لیکن اگر تم کمرے میں آرام کرنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ ماسی عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مقبول عبدالحق سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ عبدالحق کا کمانڈر محب اللہ اور کمانڈر رشید جیسے مجاہد لیڈروں سے رابطہ رہتا تھا۔ یہاں مجاہدین کو پیغام بھی اس کے توسط سے ملتے تھے، اور مقبول یہی معلوم کرنے جا رہا تھا کہ کمانڈر محب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا یا نہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں تنہا صحن میں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میری نظریں انگوری کو تلاش کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ صبح اسے دیکھنے کے بعد سے میں اپنے آپ میں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ بقول شخص جب میں اس کے بارے میں سوچتا تو دل میں کچھ ہونے لگتا تھا۔ میں بار بار اس کمرے کی طرف دیکھتا جہاں ماسی عائشہ گئی تھی، لیکن نہ تو ماسی کمرے سے باہر آئی اور نہ ہی انگوری کی صورت دکھائی دی۔ کمروں کی پچھلی طرف بھی ایک صحن تھا۔ اس طرف جانے کے لیے میں جان بوجھ کر ماسی عائشہ والے کمرے کے سامنے سے گزرا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے کنکھیوں سے اندر جھانکا، لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ کمرے میں ماسی عائشہ کسی کام میں مصروف تھی، لیکن انگوری دکھائی نہیں دی۔ وہ شاید گھر میں ہی نہیں تھی۔ میں کمروں کے اوپر سے گھوم کر پہلو کی طرف آ گیا۔ دائیں طرف تقریباً 8 فٹ اونچی کچی باؤنڈری وال تھی۔ اس طرح یہاں ایک گلیارا سا بن گیا تھا۔ اس گلیارے سے گزر کر میں جیسے ہی دوسری طرف پہنچا، ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ہی اخروٹ کے بہت بڑے درخت کے گنہرے سائے میں بچھے ہوئے لکڑی کے تخت پر بیٹھی ہوئی وہ کسی کپڑے پر کڑھائی کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سینے میں میرا دل مچل اٹھا اور دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ انگوری نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے سوئی سے کپڑے پر ٹانکے بھرتی رہی اور پھر شاید سوئی میں داغا ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت اس نے جیسے ہی چہرہ اوپر اٹھایا، مجھے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی، اور اسی وقت عقب سے مجھے ماسی عائشہ کی آواز سنائی دی تھی، ارے بیٹا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ نا وہاں جا کر، دوسرا تختہ خالی پڑا ہے۔ میں تصورات کی دنیا سے باہر آ گیا اور ماسی عائشہ کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ یہ عقبی آنگن بھی بہت کشادہ تھا۔ اخروٹ کا درخت بہت اونچا تھا اور بہت پھیلا ہوا تھا۔ اس کے گنہرے سائے نے آنگن کے بیشتر حصے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ چارپائی سائز کی لکڑی کے 3 تخت قریب قریب پڑے ہوئے تھے۔ ایک پر انگوری بیٹھی کڑھائی کر رہی تھی، قریب ہی سوئی داغوں والا ڈبہ رکھا ہوا تھا اور کچھ کپڑے پھیلے ہوئے تھے۔ دوسرے دونوں تخت خالی تھے۔ انگوری نے سوئی کپڑے میں کھونچ دی، کپڑے کو ایک طرف رکھا اور اٹھ کر دوسرے تخت پر چادر بچھا دی۔ بیٹھ جائیے، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی نظریں فوراً ہی جھک گئیں۔ اس کی جھکی جھکی سی پلکیں مجھے بہت اچھی لگیں۔ میں پیر لٹکا کر تخت پر بیٹھ گیا۔ انگوری بھی اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کا رخ میری طرف تھا اور میں کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر پر رومال باندھ رکھا تھا اور بالوں کی دونوں چوٹیاں اس وقت بھی اس کے سینے پر دونوں طرف ٹکی ہوئی تھی۔ اسے شاید چوٹیاں آگے ڈالے رکھنے کی عادت تھی۔ انگوری کی کیفیت بھی اس وقت شاید مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر سرخی گہری ہو گئی تھی اور سینے کا زیرو بم نمایاں ہو رہا تھا۔ کپڑے پر ٹانکا بدلتے ہوئے اس نے جھکی جھکی سے نظروں سے میری طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں سے سی کی آواز نکل گئی۔ سوئی اس کی انگلی میں چبھ گئی تھی۔ میں بھی بے چین سا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے سوئی انگوری کی انگلی میں نہیں میرے دل میں چبھی ہو۔ وہ انگلی کو منہ میں دبا کر چوسنے لگی۔ اے لڑکی دھیان سے۔ قریب بیٹھی ہوئی ماسی عائشہ نے اسے گورا۔ انگوری نے ایک بار پھر کنکھیوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر بہت خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ماسی عائشہ نے وہ پوٹلی کھول لی جو وہ باہر سے لے کر آئی تھی۔ اس میں بن سلے زنانہ کپڑے اور رنگ برنگے ریشمی داغوں کی لچیاں تھیں۔ ان کپڑوں پر ڈیزائن بھی ٹریس کیے ہوئے تھے۔ ماسی عائشہ کپڑے کے ساتھ داغوں کی لچیاں بھی الگ الگ کر کے رکھتی رہی اور اس کے ساتھ ہی وہ انگوری سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، شمروز بیٹا، تمہیں پہلی بار دیکھا ہے، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کہاں کے رہنے والے ہو؟
یہ پوری وادی میرا گھر ہے ماسی، میں نے جواب دیا۔ ویسے میری پیدائش سوپور کی ہے، وہیں پلا بڑا اور میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ میرے والد رسول بخش لون قصبے کی مسجد کے پیش امام تھے۔ ہماری تھوڑی بہت زمین بھی تھی، لیکن ایک روز میں ایک لمحہ کو خاموش ہوا، پھر قصبے پر بھارتی فوجی دستے کے حملے اور ان کی قتل و غارت کے بارے میں بتانے لگا۔ آخر میں کہہ رہا تھا میں بھی اس جھڑپ میں شدید زخمی ہوا تھا۔ بھارتی فوجی مجھے مردہ سمجھ کر پھینک گئے۔ ہوش آیا تو اپنے قریب قصبے کی 2 لڑکیوں کی نچی ہوئی لاشیں دیکھی۔ میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اس مرتبہ خاموشی کا وقفہ قدرے طویل تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی افسردہ سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اتفاق سے کمانڈر محب اللہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اس طرف آ نکلا اور مجھے اٹھا لایا۔ میں شاید مر ہی چکا ہوتا، مگر ڈاکٹر مریم نے مجھے نئی زندگی دی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو… مریم تو فرشتہ ہے بیٹے، ماسی عائشہ نے کہا۔ اس نے تو اپنے آپ کو مجاہدین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے پہنچ جاتی ہے۔ گھر کا عیش و آرام چھوڑ کر اس نے پہاڑوں میں خطرناک زندگی اپنائی ہے، بلکہ یوں کہو کہ اس نے بھی مجاہدین کی طرح اپنی زندگی داؤ پر لگا رکھی ہے۔ بڑی دلیر لڑکی ہے، حوصلے اور جذبے کی بات ہے ماسی، میں نے کہا، اور انشاءاللہ یہ جذبہ ہی ہمیں آزادی کی منزل تک لے جائے گا، انشاءاللہ۔ انگوری کی آواز سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار وہ مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر شرمائی نہیں، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بھی واضح ہو گئی تھی۔ اس وقت مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آئی تھی۔ ایسی چمک تو میں نے ان مجاہدین کی آنکھوں میں دیکھی تھی جو مادر وطن کی آزادی کے لیے بھارتی درندوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ میں نے اور ماسی عائشہ نے بھی بیک وقت انشاءاللہ کہا تھا۔ ارے بیٹی جا، چائے تو بنا کر لا، بڑا جی چاہ رہا ہے، ماسی عائشہ نے انگوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انگوری نے سوئی دھاگا اور کپڑا سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور تخت سے اتر کر میری طرف دیکھتی ہوئی گلیارے میں چلی گئی۔ ماسی عائشہ اپنا کام کرتے ہوئے مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ اس نے بھرپور انداز میں میرے قصبے کی تباہی اور میرے گھر والوں کی شہادت پر اظہار ہمدردی کیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد انگوری گلیارے کی طرف سے نمودار ہوئی۔ اس نے پلاسٹک کی ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں شیشے کے 2 چھوٹے گلاس قہوے سے بھرے ہوئے رکھے تھے۔ میں گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ گرچہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ہوئے چل رہی تھی، لیکن ڈھیلے ڈالے کرتے کے اندر اس کے گدا سینے کے ابھار اس طرح متحرک تھے جیسے جوانی چھلک رہی ہو۔ قریب آ کر اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے ایک گلاس میرے قریب تخت پر رکھ دیا اور دوسرا اماں کی طرف بڑھا دیا۔ تو اپنے لیے چائے بنا کر نہیں لائی؟ ماسی عائشہ نے کہا۔ نہیں ماں، میرا دل نہیں چاہ رہا، انگوری کہتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور سوئی دھاگا سنبھال کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ چائے پیتے ہوئے بھی میں بار بار انگوری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہا تھا، کپڑا اس کے گھٹنے پر پھیلا ہوا تھا، بڑی نفیس اور عمدہ کڑھائی ہو رہی تھی۔ ابھی میری چائے ختم نہیں ہوئی تھی کہ مقبول بھی آ گیا۔ وہ بھی میرے قریب ہی تخت پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ چائے پیو گے مقبول بھائی؟ انگوری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتی ہو میں چائے سے تو انکار نہیں کر سکتا، مقبول نے جواب دیا۔ انگوری مسکراتے ہوئے اٹھ کر گلیارے کی طرف چلی گئی۔ پیغام آ گیا ہے، مقبول نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم شام 5 بجے یہاں سے روانہ ہوں گے، کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے روانگی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ تیاری؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سمجھ جاؤ گے، مقبول مسکرا دیا۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ انگوری مقبول کے لیے قہوہ لے آئی۔ وہ دونوں جس طرح آپس میں بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مقبول اکثر یہاں آتا رہتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد 3-4 لڑکیاں پوٹلیاں اٹھا کر پچھلے دروازے سے اندر آ گئیں۔ یہ گاؤں کی لڑکیاں تھیں جو یہاں بیٹھ کر کڑھائی کیا کرتی تھی۔ میں اور مقبول اٹھ کر کمرے میں آ گئے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں سو گیا، لیکن ڈول اور نفریوں کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت 4:30 بجے تھے۔ مقبول دروازے میں کھڑا تھا۔ اس وقت انگوری ہمارے لیے قہوہ لے آئی۔ میں نے کمرے سے باہر آ کر ڈرم سے منہ ہاتھ دھویا اور پھر کمرے میں آ گیا۔ چائے پیتے ہوئے مقبول بتا رہا تھا کہ بستی والے روانگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ چند منٹ بعد جب ہم ماسی عائشہ کے گھر سے رخصت ہوئے تو انگوری اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ صبح مقبول نے کس تیاری کی بات کی تھی۔ گاؤں کے چوراہے پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ 2-3 آدمی ڈول اور نفریاں بجا رہے تھے۔ کچھ ادھیڑ عمر آدمی کلندرانہ رقص کر رہے تھے۔ ایک بوڑھے نے سبز کرتا پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر ٹوپی بھی ہرے رنگ کی تھی۔ 4-5 آدمیوں نے ہرے رنگ کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک جھنڈے پر گوٹے سے کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، باقی جھنڈوں کے کناروں پر گوٹا لگا ہوا تھا۔
بستی سے جو قافلہ روانہ ہوا اس میں میرے اور مقبول سمیت 20-22 افراد تھے، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں اور بچے بھی۔ یہ قافلہ گلمرگ کے نواح میں پیر بابا کی درگاہ پر جا رہا تھا۔ ہر چاند کی پہلی جمعرات کو پیر بابا کی درگاہ پر میلے کا سسما ہوتا تھا اور آج پہلی جمعرات تھی۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ ہمیں گلمرگ مطلوبہ مقام تک پہنچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا اور ظاہر ہے یہ پلاننگ بہت پہلے اور بہت سوچ سمجھ کر کی گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہمارا قافلہ ڈھول تاشے بجاتا گلمرگ شہر سے 1 میل دور اس وسیع اور اس قبرستان میں پہنچ گیا جہاں پیر بابا کا مزار تھا۔ وہاں پہلے ہی سے بہت سے لوگ جمع تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہاں پولیس یا فوج کے آدمی بھی ہوں گے، لیکن دور دور تک کوئی وردی والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام ہو گئی تھی۔ مزار پر بجلی کی روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ جگہ جگہ زمین پر گڑی ہوئی لکڑیوں پر لالٹینیں لٹکی ہوئی تھی۔ اچھا خاصا رش تھا۔ قوالی کا پروگرام ختم ہو چکا تھا۔ لوگ جوک تر جوک مزار پر دعا مانگنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ پیر بابا کی قبر جس حجرے میں تھی اس کا دروازہ بڑا ہوا تھا۔ ایک آدمی مجھے دھکیلتا ہوا اس دروازے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مقبول بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آدمی مجھے دھکیلتا ہوا دروازے کے اندر لے گیا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے مڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا اور چونک گیا۔ وہ کمانڈر رشید تھا۔ مزار کے اس حجرے کے اندر تاکچوں میں سرسوں کے تیل کے دیے جل رہے تھے اور اگربتیاں بھی سلگ رہی تھی۔ حجرے میں چراغوں اور اگربتیوں کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ کمانڈر رشید مجھے قبر کے سنگ مرمر کے تعویذ کے پاس لے آیا۔ اس نے نیچے جھک کر ان جگہوں پر قبر میں لگے ہوئے سنگ مرمر کے ٹکڑوں کو مخصوص انداز میں دبایا اور پھر قبر کے تعویذ کو دونوں ہاتھوں سے ایک طرف دھکیلنے لگا۔ قبر کا تعویذ صندوق کے ڈھکنے کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اس کے نیچے خلا تھی جس کے اندر سیڑھیاں تھی۔ کمانڈر رشید نے مجھے اشارہ کیا۔ میں جھک کر اس خلا میں اتر گیا اور ڈھکنا بند ہو گیا۔ نیچے کہیں مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں محتاط انداز میں سیڑھیاں اترتا چلا گیا اور پھر نیچے پہنچ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ بہت وسیع اور اس تہہ خانہ تھا جس میں اسلحہ کی کئی پیٹیاں رکھی ہوئی تھی اور ان کے قریب ہی کمانڈر محب اللہ، عبدالغنی لون اور 3 اور آدمی کھڑے تھے۔ ان سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کمانڈر محب اللہ نے دونوں باہیں پھیلا دی اور میں دوڑ کر ان سے لپٹ گیا۔ وہ بہت وسیع اور اس تہہ خانہ تھا اور ایک طرف لکڑی کی بڑی بڑی کم و بیش 20-22 پیٹیاں رکھی ہوئی تھی جن میں مختلف قسم کا اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ ان پیٹیوں کے پیچھے 3 لائٹ مشین گنیں بھی نظر آ رہی تھی۔ ان مشین گنوں کو کندھوں پر لاد کر آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ ان کے قریب ہی 4 بزوکا یعنی کندھے پر رکھ کر راکٹ فائر کرنے والے لانچر بھی پڑے ہوئے تھے۔ یہ لانچر روسی ساخت کے تھے۔ ان کے قریب ہی ایک کھلی ہوئی پیٹی میں 1 درجن راکٹ رکھے ہوئے تھے۔ یہ راکٹ بھی روسی ساخت کے تھے اور اسی کلیبر کے تھے جس کلیبر کے لانچر تھے۔ کئی پیٹیوں میں سب مشین گنیں تھیں۔ کم از کم 4 پیٹیاں ایمونیشن سے بھری ہوئی تھی۔ سب مشین گنوں کی گولیاں کھلی بھی تھی اور بھرے ہوئے میگزین بھی۔ ایک پیٹی میں گولیوں سے بھرے ہوئے لائٹ مشین گنوں کے بیٹ بھی تھے۔ یہ تمام اسلحہ مجھے کمانڈر محب اللہ نے دکھایا تھا اور میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب کا سب اسلحہ بالکل نیا تھا جسے ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ یہ اسلحہ مختلف چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران بھارتی فوجیوں سے چھینا گیا ہے۔ کمانڈر محب اللہ کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ میرے دل کی بات کیسے جان لیتا تھا۔ اور یہ راکٹ، اس نے راکٹوں والی پیٹی کی طرف اشارہ کر کے بات جاری رکھی، یہ راکٹ بھارتی فوجی کے ایک لیفٹیننٹ سے خریدے گئے ہیں۔ خریدے گئے ہیں؟ میں اچھل پڑا۔ بھارتی فوجی ہمارے بدترین دشمن ہیں، ہماری بستیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور بے گناہوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ اسلحہ کی تلاش کے لیے وہ ہمارے گھروں میں چھاپے مارتے ہیں، ہمیں ہر طرح سے نہتہ کر دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے مقابلے پر نہ آ سکیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں کسی بھی قسم کا اسلحہ ان کی موت کا پیغام بن جائے گا۔ ایسی صورت میں کوئی بھارتی فوجی مجاہدین کے ہاتھ اپنا اسلحہ کیسے فروخت کر سکتا ہے؟ کمانڈر محب اللہ خاموشی سے میری تقریر سنتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔